بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام فرماتے ہیں اپنے زمانے کو، اپنے دن اور رات کو، اپنے پیریڈ کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ کتنے حصوں میں؟ ہاں جوانوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام کیا فرماتے ہیں کہ تم اپنے ہر دن کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، 4 وقت معین کرو، الگ الگ۔ نہ تو یہی کرو کہ مسجد ہی میں لیٹ جاؤ، نہ ایسا ہی کرو کہ گھر ہی میں بیٹھ جاؤ اور کسی سے نہ ملو۔ نہیں، امام کہتے ہیں انسان کامل کب بنو گے؟ اب آپ سننا چاہتے ہیں اپنے مولا سے، کیا کہتے ہیں؟ پہلا وقت، سب سے پہلا وقت دن کا ساعتن لمناجات اللہ۔ اپنا ایک وقت نکالو اپنے معبود کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے، اپنے خدا سے گفتگو کرنے کے لیے، اپنے خدا سے باتیں کرنے کے لیے، اپنے خدا سے راز کہنے کے لیے ایک وقت نکالو۔ آپ کا دل نہیں چاہتا کبھی اللہ سے بات کرنے کو؟ بتائیے، پاکستان کے لوگوں کا دل چاہتا ہے نہیں بات کرنے کو عمران صاحب سے؟ چاہتا۔ اسی طرح انڈیا والے وزیر اعظم سے، صدر سے بات کریں، دل چاہتا ہے۔ اور اگر وہ جھوٹے سے بھی آپ سے بات کر لے تو میرے خیال میں پوری دنیا میں فوٹو دکھاتے پھریں گے آپ، او دیکھو یہ ہم سے بات ہوئی تھی، ہم سے ملاقات ہوئی تھی۔ حالانکہ گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، معصیت کار ہیں۔ آپ کو بڑا لطف آتا ہے جب کوئی بڑا آدمی آپ سے بات کر لے۔ قرآن مجید اللہ نے نازل ہی اس وجہ سے کیا تھا، جب میرا بندہ مجھ سے بات کرنا چاہے تو قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائے، اس کی مجھ سے گفتگو ہو جائے گی۔ نہیں چاہتے؟ کتنے جوان ایسے جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کو غلط بتایا گیا۔ یہ 7ویں امام نے یہ بھی بتایا ہے کہ جنت میں اتنے ہی درجے ہیں جتنے قرآن میں آیتیں ہیں۔ قرآن میں آیتیں کتنی ہیں مشہور؟ 6600۔ تو 7ویں امام کیا فرماتے ہیں؟ جنت میں اتنے ہی درجے ہیں۔ اب دیکھیں جملہ میں کہہ رہا ہوں، برداشت کیجئے گا۔ جنت کے درجات اتنے ہی ہیں جتنی قرآن کی آیتیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دکھا سکتا ہوں، حوالے دکھا سکتا ہوں، 15-20 حوالے دکھا سکتا ہوں۔ تمہارے 7ویں امام نے فرمایا جنت کے جتنے درجات ہیں اتنی قرآن کی آیتیں ہیں، جتنی آیتیں پڑھتا چلا جائے گا اتنے ہی جنت کے درجات حاصل کرتا چلا جائے گا۔ اور اگر حالات نہ ہوئے زندگی بھر قرآن پڑھنے کے، مگر یہ تم لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے پاس واٹس ایپ کا وقت ہے، انٹرنیٹ کا وقت ہے، گوگل کا وقت ہے، ادھر ادھر باتیں بنانے کا وقت ہے، وقت گزارنے کا وقت ہے۔ آپ کے لیے نہیں کہہ رہے امام، ایسا بیچارہ بچپن ہی سے مجبوری میں پھنسا، اتنی ذمہ داری آ گئی، تعلیم کا وقت نہ ملا، تو اب ایسے کو کیسے درجے ملیں گے؟ ہمارے چاہنے والے کو کہا ملے گے کہ ایک فرشتہ معین کیا جائے گا قبر میں، پہلے اسے قرآن پڑھاؤ، ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ تو جب تمہارا دل چاہے ساعت لمناجات اللہ، ایک وقت نکالیے اپنا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دن کو تقسیم کر رہے ہیں نا امام۔ دوسرا وقت ساعت لامر المعاش، دوسرا وقت نکالیے جاب کے لیے، کام کے لیے۔ اس لیے کہ جس طرح اللہ سے مناجات عبادت ہے، اسی طرح جاب عبادت ہے، اسی طرح کام عبادت ہے، اسی طرح بچوں کے لیے حلال کمانا عبادت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے، ایک آدمی جاب پہ جا رہا ہے تو جو مصلی پہ بیٹھا ہے وہ بہتر ہے۔ نہیں، تمہارے امام نے پہلے ہی کہہ دیا ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ دن کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ پہلا وقت اللہ کے لیے، صبح اٹھیے اللہ کے لیے وقت نکلا یا نہیں نکلا؟ ساعت لمناجات، اللہ سے مناجات کریے، اللہ سے کہیے اپنے راز، اللہ سے اپنی باتیں کہیے، قرآن پڑھیے۔ دوسرا لامر المعاش، اب سوئیے نہیں، میرے اوپر بلا وجہ کا توکل نہیں کرنا، اللہ میاں دے گا چھپر پھاڑ کے، میں اسے دوں گا جو کوشش کرے گا۔ اگر آپ کے 1 کروڑ بیگھے زمین ہو اور آپ اس میں دانہ نہ ڈالیں تو ہو جائے گی فصل؟
نہیں، ڈالا پہلے دانا ڈال پھر مجھ پہ توکل کر، ایک کے بدلے میں 10 نہ دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ ہاں سنیے، ساعۃ لمناجات اللہ، ایک وقت کس کے لیے نکالیے آپ؟ زور سے بولیے بھائی، اللہ کا۔ دوسرا کہیں کے لیے نکالیے؟ جاب کے لیے، کام کے لیے، حلال کمانے کے لیے۔ جس طرح اللہ سے مناجات، اللہ کی عبادت میں آپ کو ثواب ہے، اسی طرح کام میں ثواب ہے۔ تیسرا، خالی ایسا نہیں تھک کے لیٹ جائیے، اللہ کا بھی کام کر لیا، بیوی بچوں کے لیے کما بھی لیا، یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا امام فرماتے ہیں ساعتن لمعاشرۃ الاخوان، اپنے بھائیوں کے لیے وقت نکالیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے وقت نکالیے۔ رئیس وہ نہیں ہوتا جو رشتہ داروں کو چھوڑ دے۔ دولت آنے کے بعد آج کل سب سے پہلا کام آدمی کرتا ہے رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے۔ بو جو آ جاتی ہے نا دولت کی، اسلام کہتا نہیں، رشتہ داروں سے دولت کی یا غربت کی وجہ سے نہیں ملنا، رشتہ داروں سے عبادت کی وجہ سے ملنا ہے۔ جس طرح اللہ سے، اللہ کی عبادت ثواب ہے، جس طرح جاب کرنا، کام کرنا ثواب ہے، اسی طرح اپنے دینی بھائیوں سے ملنا، اپنے رشتہ داروں سے ملنا، چچیروں سے، پھپھیروں سے، ننیال سے، ددیال سے۔ دولت کے چکر میں نہ ننیال کو چھوڑنا نہ ددیال کو چھوڑنا، اس لیے کہ یہ بہترین عبادت ہے۔ بلکہ روایت میں تو یہاں تک ہے، جو انسان رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دے وہ جوانی کی عمر میں مر جاتا ہے۔ روایت ہے بھائی، صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے اور رشتہ داروں کو چھوڑنے سے عمر گھٹتی ہے۔ شاید اسی لیے زیادہ موتیں جوانوں کی ہو رہی ہیں کہ غرور میں آ کے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ سبب ہے صلہ رحم کے اوپر پڑھنے لگا تو یہاں مجھے 2 گھنٹہ ہو جائے گا پڑھتے ہوئے، صلہ رحم کی حدیث خالی۔ تو صلہ رحم سے تو ایک وقت نکالیے، جلدی سے گنیے بھائی، جلدی ایک وقت کون کہہ رہا ہے یہ؟ بھائی ایک حدیث تو یاد کروا کے بھیجوں آج میں آپ کو۔ ایک اللہ کے لیے وقت نکالیے، ایک اپنے کام کے لیے، تیسرا وقت، چوتھا وقت سنیے، وَسَاعَةٌ تَخْلُونَ فِيهَا لِلَذَّاتِكُمْ، چوتھا وقت نکالیے اپنی لذت کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ یعنی دیکھیں کس طرح تقسیم کیا، اللہ کے لیے، کام کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ان کو بھی وقت دینا ایسے ہی ہے جیسے مسجد میں جانا۔ تو یہ بتائیے، من ترک الدنیا لدین، جس نے دنیا کو چھوڑا دین کے لیے اور دین کو چھوڑا دنیا کے لیے، نبی کہتے ہیں وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب پہلی تو بات یہ بتائیے، ایک امام کی ہسٹری خالی 1 گھنٹے میں کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے تو عشرہ چاہیے 7ویں امام کے لیے، پہلے حدیثوں کے لیے، پھر واقعات کے لیے، پھر معجزات کے لیے، پھر کرامات کے لیے۔ تو میں تو خالی آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ ایک وقت امام فرماتے ہیں اگر انسان کامل بننا چاہتے ہو تو 4 حصوں میں تقسیم کرو دن کو، اللہ کے لیے بھی وقت نکالو، اللہ رسول امام ایک جگہ ہیں، اس کے بعد اپنے دوستوں کے لیے، اپنے کام کے لیے، پھر کہتے ہیں اپنی فیملی کے لیے۔ اور بڑا عجیب و غریب جملہ کہا، یہ جو وقت اپنی فیملی کے لیے، لِلَذَّاتِكُمْ فِي غَيْرِ مُحَرَّمْ، ان سے لذت اٹھانے کے لیے جو شریعت میں آپ کے لیے حرام نہیں ہیں، ان سے باتیں کرنے کے لیے، ان سے گفتگو کرنے کے لیے، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے وقت نکالیے، اپنی فیملی کو وقت دیجئے۔ عبادت ہے یہ، دکھاوا نہیں ہے، کوئی حکم شریعت ہے یہ۔ امام کہتے ہیں اپنی فیملی کو وقت دیجئے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو لہذا 4 حصوں میں دن تقسیم کیجئے، اور جب 4 حصوں میں دن تقسیم ہو جائے گا تو پھر یہ کہلائے گا مومن۔ اب ہے مومن، کارٹون نہ بنیے، مومن بنیے۔ کارٹون کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ کارٹون ہوتا تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن پورا بڑا خوبصورت ہے، ہاتھ بڑا لمبا کر دیا ایک، یا مطلب بڑا خوبصورت ہے، پیر بہت لمبے کر دیے۔ تو کارٹون وہ ہوتا ہے جو ایک چیز میں آگے بڑھ جائے، ایک چیز میں پیچھے رہ جائے۔ اللہ کی عبادت میں بہت آگے بڑھ گیا، فیملی بھول گیا، مومن نہیں ہے، کارٹون ہے۔ دوستوں میں سارا وقت دے دیا، اللہ کو بھول گیا۔
سارا وقت کمانے ہی میں لگا دیا، نہ بیوی کو وقت دیا، نہ بچوں کو وقت دیا، مومن نہیں ہے۔ نہیں، ہر چیز آپ کو دیکھنی ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اپنی فیملی بھی دیکھنی ہے، اپنا کام بھی دیکھنا ہے، اپنے رشتہ دار بھی۔ اور رشتہ داروں میں ایک شرط لگائی میرے ساتویں امام نے، بڑی عجیب و غریب، کہا وہ رشتہ دار جو تجھے تیرا عیب بتائیں۔ ارے کیا کروڑوں سلام ہو میرے مولا کے اوپر، یعنی دوست وہ جو تمہارا عیب تمہارے منہ پہ بیان کر دے، بھائی دیکھو تمہاری یہ حرکت غلط ہے، یہ چھوڑو۔ دوست وہ نہیں ہوتا جو بلا وجہ جنت بانٹے، دوست وہ ہے جو تمہیں منبر سے تمہارے عیب بتائے۔ اس لیے کہ اگر ایک جگہ آگ لگ رہی ہو اور آپ اس راستے پہ جا رہے ہوں تو میری محبت کا تقاضا بتانا نہیں ہے کہ آگ لگ رہی ہے نہ جائیے۔ تو اگر کچھ اعمال ہمارے لوگوں میں ایسے ہو رہے ہیں جس سے آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو خطیب کا کام جنت کی بشارت دینا نہیں ہے خالی، ان چیزوں سے ڈرائے۔ بس عزیزو، میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قید میں رہ کے امام کی عبادت کا تذکرہ تو ہے، مگر امام کے 35 اولاد تھیں۔ پڑھیے ہسٹری جا کے، 18 تو بیٹیاں تھیں امام علیہ السلام کے، اور خالی ایسی ویسی بیٹیاں نہیں تھی۔ آپ سمجھتے ہیں 2 بیٹیاں ان کو تعلیم کیسے دیں؟ امام نے 18 کے 18 کو تعلیم دی، اور ان میں ایک تو وہ ہے جو اتنی مشہور ہے جس کے سینے میں باپ کا علم ہے، معصومہ، سمجھ رہے ہے یا نہیں ہے؟ تو 18 بیٹیاں، تو امام نے بیوی کو بھی وقت دیا جب قید میں نہیں تھے، بچوں کو بھی وقت دیا، اور عبادت کے لیے بھی۔ ہارون رشید خوش ہو رہا ہے میں نے قید میں ڈال دیا، میں نے امام کو قید میں ڈال دیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انک تعلم انی کنت اسألک ان تفرغنی لعبادتک اللہم قد فعلت فلک الحمد۔ اے ہارون رشید، ارے بھائی میری مجلس کا سب سے قیمتی جملہ انشاءاللہ جو آخر تک بیٹھے ہیں، امام ہارون رشید خوش ہو رہا ہے میں نے قید میں ڈال دیا۔ امام کہتے ہیں پروردگار میں تو تجھ سے پہلے ہی سوال کر رہا تھا، کوئی ایسی جگہ دے دے جہاں بیٹھ کے تیری عبادت کر سکوں۔ پروردگار کوئی ایسی جگہ دے جہاں میں تیری عبادت کر سکوں، اور عبادت میں زندگی گزر رہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بس عزیزو، ابھی بہت کچھ رہ گیا جو مجھے بیان کرنا تھا، لیکن خالی ایک چیز، ہمارا یہ امام قید میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ انی لاستغفر اللہ کل یوم 5000 مرہ، میں موسی کاظم ہر روز استغفر اللہ 5000 مرتبہ پڑھتا ہوں، 5000 مرتبہ۔ ہم تو 100 دفعہ بھی استغفار نہیں کرنا چاہتے، ہم ایک استغفار کی تسبیح نہیں پڑھنا چاہتے، کہتے ہم تو گناہگار ہی نہیں ہیں۔ اماموں نے استغفار کر کے بتایا کہ استغفار خالی گناہوں کے لیے نہیں ہوتی، ورنہ امام نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ تو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، بالکل چھوٹا سا عمل، صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد و آل محمد پر۔ بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ 2 حدیثیں میں نے یاد کروا دینی آپ کو۔ پہلے ایک حدیث میں نے قرآن کی یاد کروا دی، ایک حدیث انسان کمپلیٹ کیسے ہوگا وہ کیا، تیسری حدیث استغفار کے اوپر، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ امام کہتے ہیں میں 5000 دفعہ کہتا ہوں، قید میں ہے تو 5000 دفعہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ تو اب ہمیں امام کی سیرت پہ عمل کرنا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ نہیں پڑھتے۔ استغفار کے بڑے فائدے ہیں، استغفار کا فائدہ خالی گناہ معاف کا نہیں ہے۔ اگر کاروبار ٹھپ ہو تو استغفار کرو، اولاد نہ ہوتی ہو تو استغفار کرو، جاب نہ ہو تو استغفار کرو، بارش نہ ہوتی ہو تو استغفار کرو، کھیتیاں سوکھ رہی ہوں تو استغفار کرو۔ اور یہ قرآن مجید میں ہے سارا کہ استغفار کرو تو تمہیں یہ فائدے ملیں گے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اور ان کے بابا کی حدیث نقل کی۔ ان کے بابا کون ہیں؟ ہاں بھائی اتنے سیدھے نہ بنیے، آپ کو یہ بھی نہیں ہے۔ 7ویں کے بابا کون ہیں؟
ہاں میں میں کبھی ممبر سے سوال کبھی کبھی ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا کر لیا. ہاں تو چھٹے امام پتہ کیا کہتے ہیں؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ امالی شیخ صدوق صفحہ 514 لاہور کی چھپی ہوئی کتاب ہے امالی شیخ صدوق. اور یہ آپ مفاتیح الجنان میں بھی دیکھ سکتے ہیں. پتہ کیا کہتے ہیں امام؟ من استغفر اللہ عز وجل بعد العصر 70 مرہ کل یوم غفر اللہ لہ 700 ذنب. اتنی تو عربی آتی ہے ماشاءاللہ بھائی. 700 500 یہ تو لکھا ہوا بھی ہوتا نوٹ کے اوپر بھائی. یہ تو جلدی 500 تو بڑا جلدی سمجھ میں آئے گا. یا 1000 ہے آتا نہیں آتا. تو اس میں امام کیا فرماتے ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں میں نے شیخ صدوق کا حوالہ دیا, کتاب کا حوالہ دیا, صفحے کو میں نے بتایا, مفاتیح الجنان کا حوالہ دیا, سب کریں گے انشاءاللہ جتنے بھی ہیں. اگر آپ کو کوئی زر و جواہر بھی ممبر سے تقسیم کرتا تو اس سے وہ بھی قیمتی نہ ہوتا جو میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں. چھٹا امام کیا کہتے ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو انسان 70 مرتبہ خالی, 70 مرتبہ زیادہ ہے یا کم ہے؟ بڑا کم ہے. نہ 100 دفعہ بتایا نہ 1000 دفعہ. امام کہتے ہیں جو مومن نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ خالی, 70 مرتبہ 70 مرتبہ 70 مرتبہ خالی 70 مرتبہ استغفار کا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, کس کے بعد؟ نماز عصر کے بعد. چھوٹا سا عمل ہے نا, بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا آپ کو. نماز عصر کے بعد آپ 70 مرتبہ اگر استغفار کہیں تو اللہ امام فرماتے ہیں 700 گناہ معاف کرتا ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں گن کے 700, کہتے ہیں اس دن میں اگر 700 گناہ ہو گئے ہوں تو ان کو یہ استغفار 70 دفعہ کی معاف کروا دیتی ہے. اچھا بعض لوگ ہیں بھائی میں کیوں کروں, میرے سے تو گناہ نہیں ہوتا. تو امام جانتے تھے ایسے بھی بخرات ہوں گے کہ جو کہ میرے سے 700 ہوتے ہی نہیں ہیں, تو 5-6 ہوتے ہیں کل. تو امام نے فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ, اگر اس کے ذمہ گناہ نہ ہو فَلِأَبِيهِ, تو اللہ اس کے باپ کے گناہ معاف کرے گا. اگر اس کا باپ مومن ہو فَلِأُمِّهِ, تو اس کی ماں کے گناہ معاف کرے گا. اگر ماں باپ کے ذمہ بھی کوئی گناہ ہو تو چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ اس کے بھائی کے گناہ معاف کرے گا. اگر اس کے بھائی کے بھی نہ ہو تو اس کے بہن کے گناہ معاف کرے گا. اور اگر بہن کے بھی گناہ ہو فَالْأَقْرَبُ, جو رشتہ دار زیادہ قریب ہوں گے. تو آپ کا استغفار کتنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, اور چھوٹا سا عمل ہے بالکل. اور میں نے یہ بھی نہیں کوئی نسخہ ہے, نسخہ بھی صادق آل محمد کا بتایا ہوا ہے.